غربت تاریکی کی طرح ہوتی ہے. جن ملکوں میں زیادہ غربت ہوتی ہے وہاں تاریکی بھی زیادہ ہوتی ہے. تاریکی میں رہنے والے لوگ روشنی پھیلانے والوں کا انتظار کرتے ہیں. جن غریبوں کو روشنی پھیلانے والے مل جاتے ہیں ان کے دکھ، ان کے درد اور ان کے مقدر کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. پاکستان میں ایسے 7 کروڑ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایسی ہی تاریکی، ایسی ہی غربت ہے، جو روز کسی ایسے شخص کا انتظار کرتے ہیں جو ان کے غموں کو دور کر سکے، ان کی تنگ و تاریک جھگیوں میں روشنی لا سکے. ضلع ناظم چکوال سردار غلام عباس نے جب اپنے عہدے کا حلف لیا تو ضلع بھر کے 11 لاکھ عوام نے اپنے ذہنوں میں سردار غلام عباس کی شکل میں مسیحا کی تخلیق شروع کر دی. غربت سے بے حال عوام بنیادی سہولتوں سے محروم تھے. صحت، تعلیم و دیگر شعبہ ہائے زیست میں کم وسائل اور زیادہ مسائل ضلعی حکومت کے لیے چیلنج تھے. ماں اور بچے کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا کہ یہاں پہ جو شرح اموات تھی پیدائش کے دوران وہ بہت زیادہ تھی، اور اس میں ایک بڑا الارمنگ اور کافی ہی تکلیف دہ سلسلہ تھا کہ جو فیڈ بیک آ رہی تھی کامن آدمی سے مجھ تک. تو اس کے لیے ہم نے مختلف ریسورسز سے، مختلف ذریعوں سے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کو امپروو کریں اور اس سیکٹر میں کام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ای ڈی او ہیلتھ نے، ڈاکٹر شبیر نے، ایم ایس نے، ان سب نے مل کے جو ہم نے ان کو لائنز دی ہوئی تھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ کام کرتے ہوئے مختلف ایسے ڈونرز کے پاس وہ جاتے رہے، ایسی جگہوں پہ جاتے رہے، گورنمنٹ پاکستان کے پاس جاتے رہے اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس جاتے رہے، جا کے انہوں نے اپنے کیس کو اس انداز میں پلیٹ کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے UNFPA کے پروگرام کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے میں. کسی نے کہا ہے کہ اندھیرا اس وقت تک اندھیرا رہتا ہے جب تک سورج نہیں نکلتا. غربت کے مارے لاغر جسموں میں طاقت پہنچانے کے لیے UNFPA نے اپنے حصے کے سورج کو تراشنا شروع کر دیا. اقوام متحدہ کا ادارہ برائے آبادی، جو کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر اس کی صحت، تعلیم اور آبادی کے جو مسائل ہیں ان میں تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ ماں کی صحت، نوجوان نسل کی صحت، آبادی کے مسائل، جینڈر ایشوز اور جو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے لیے، ان تمام ایریاز میں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ضلع چکوال باقی ضلع کی طرح اس ضلع میں بھی 2004 کے آخر میں یہ 7th کنٹری پروگرام شروع ہوا. اس میں ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت میں بہتری لانے کے لیے ان 10 اضلاع میں جو محکمہ صحت ہے، ضلعی محکمہ صحت، ضلعی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو صحت کے مسائل ہیں ماں اور نوزائیدہ بچے کے حوالے سے ان کی نشاندہی کرنا، اور اس کے بعد ان میں بہتری لانے کے لیے مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں، طریقے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا، اور اس کے بعد اس کے آؤٹ پٹس اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں ان کو مانیٹر کرنا، تاکہ مزید جو پلاننگ اور امپلیمنٹیشن میں بہتری لائی جا سکے. غربت وسائل کی نامساوی تقسیم سے جنم لیتی ہے اور اسے ختم کرنے کی ذمہ داری کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری معاشرے کے کندھوں پر ہوتی ہے. اس سلسلے میں اسلام کا پیغام بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. UNFPA دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جو اللہ پاک کے اس حکم کی بجا آوری کر رہا ہے اور معاشرے کے افراد میں صحت بانٹ رہا ہے. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کا جو پروگرام ضلع چکوال میں کام کر رہا ہے اس نے بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، بالخصوص ہیلتھ ڈیلیوری کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی کا یہ ایک ڈائلیما ہے کہ رورل ایریاز میں بالخصوص جہاں پر ہیلتھ سروسز شاید اتنی زیادہ بہتر طریقے پہ کام نہیں کر رہی، وہاں پر یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے اس پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ چکوال کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور UNFPA کی جو پوری ٹیم ہے، انہوں نے مل کر اس ضلع کے رورل ہیلتھ سینٹرز، تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جو
MCH सेंटर खोले और उसमें माँ और बच्चे की सेहत, उसकी ज़िंदगी, उसकी नशोनुमा के हवाले से जो प्रोग्राम तश्कील दिया वो इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है। ज़िला चकवाल में जच्चा और बच्चा की देखभाल के प्रोग्राम पर जिस तेज़ी से अमल किया जा रहा है उसका नतीजा ये है कि 1 साल के अरसे में ज़िले के सरकारी मराकज़ सेहत की कारकर्दगी पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ है और अब अवाम की कसीर तादाद इन मराकज़ का रुख कर रही है। आमतौर पे सरकारी मामलात में कुछ तकनीकी पेचीदगियाँ या सुर्ख फीते का एलिमेंट होता है। इस हवाले से ज़िला हुकूमत का निज़ाम आने के बाद और ख़ास तौर पर हमारे ज़िला नाज़म की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये दुश्वारियाँ काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन कहीं कहीं ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ फिर भी पेचीदा या लंबी हो जाती हैं। इस हवाले से हमने अपने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और UNFPA का जॉइंट प्रोजेक्ट था हमारे साथ, इसमें मज़ीद एक लीड ली और हमने प्रोसीजर्स को बहुत आसान बना लिया और प्रोसीजर्स की इस आसानी के साथ हम वो काम जो कई महीने लेता था होने में वो आम तौर पे कुछ दिनों में और बाज़ दफ़ा घंटों में तय कर लेते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत आसानी पैदा हुई है। मराकज़ सेहत की तज़ीन आराइश। ज़िला चकवाल में माँ और नौज़ायदा बच्चे की सेहत के हवाले से अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी की जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद UNFPA की इंतज़ामिया के लिए सबसे बड़ा टारगेट मराकज़ सेहत की तज़ीन आराइश का था। इस ज़मीन में रूरल हेल्थ सेंटर्स, तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल तलागंग, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चकवाल में लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, जनाना वार्ड बराए बचगान, नौज़ायदा बच्चों के वार्ड की तज़ीन आराइश की गई। मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए। वॉशरूम्स और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया गया ताकि अवाम बाइज़्ज़त तरीके से तिब्बी सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छी सहूलतान जी, सानू कोई फीस शीस नहीं, सारा सहूलतान, दवाइयाँ मिलदियां मुफ्त, डॉक्टर अच्छी तरीके नाल वेख दें, इलाज भी मुफ्त होता है यहाँ पे, दवाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से चेक करते हैं, यहाँ बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि प्राइवेट इलाज करवा सके, तो वो आपदा परवीन ने मशवरा दिया था, डॉक्टर हैं कि अस्पताल से इलाज अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से। लेडी हेल्थ वर्कर्स। ज़िला भर में 1070 लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने अपने इलाकों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। दौरान हमल मुआयना, खुराक की गोलियाँ और तशन्नुद से बचाव के टीके, बच्चे के लिए माँ का दूध, बच्चे के लिए मुनासिब नशोनुमा, बच्चों की पैदाइश में वक्फा, बच्चे का हिफाजती टीकों का कोर्स, माहौल और सफाई, बीमारियों खुसूसन असहाल, मलेरिया और सांस की बीमारियों से बचाव के तरीक़े बताना लेडी हेल्थ वर्कर्स की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि हर रोज़ 3 से 4 घरों में जाती है और वहाँ उनके सेहत के मसाइल मालूम करती है और फिर मुख्तलिफ अद्वियात फराहम करती है, और जो वो समझती है कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना चाहिए वो उसको रेफ़र करती है कि जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ वो पहुँचे और प्रॉपर उसको वहाँ हेल्प मिल सके। अब लेडी हेल्थ वर्कर के जो स्किल्स हैं उसमें एक और जो एक नया इंटरवेंशन मुतारिफ़ करवाया गया। लेडी हेल्थ वर्कर को पहले किसी किस्म का इंजेक्शन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी और उसके पास हुनर नहीं था। अब इस जो हमारा 7th कंट्री प्रोग्राम है और इसमें हम अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फैमिली प्लानिंग के इंजेक्शन हैं उस पर ट्रेनिंग दी। तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो ज़िले की लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पर ट्रेनिंग दी गई है और अब तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स वो इंजेक्शंस खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। इस वक्त हम जिस इंटरवेंशन पे काम कर रहे हैं वो है कि लेडी हेल्थ वर्कर अपनी कम्युनिटी में ब्लड प्रेशर का जो अपरेटस है वो भी ख़ुद इस्तेमाल करे और वो ख़वातीन जो ब्लड प्रेशर का शिकार होती हैं और जिसकी वजह से वो जो हमल के दौरान मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का शिकार होती हैं उनको स्क्रीन करे और उसके बाद उनको हॉस्पिटल रेफ़र करे ताकि उनका वक्त पर इलाज हो सके। लेडी हेल्थ वर्कर्स की मॉनिटरिंग और उनके राब्ते को महकमा सेहत के आला हुक्काम तक इस्तवार करने के लिए ज़िला भर में 44 लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स काम कर रही हैं। UNFPA ने लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स की तरबियत के साथ साथ उनके माहानावार इजलासों को यकीनी बनाया है।
ہر ماہ میں 2 دن EDO ہیلتھ کی زیر صدارت ضلع بھر کی لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں، جن میں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ماں اور نوزائیدہ بچے کے حوالے سے درپیش مسائل کو پیش کرتی ہیں اور دوران زچگی ماؤں کی موت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ٹریننگز ہمیں یہاں بہت سی کروائی گئی ہیں، UNFPA نے کروائی ہیں، نیشنل پروگرام نے کروائی ہیں۔ تو ٹریننگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے اس لیے ٹریننگز کروائی جاتی ہیں کہ پریکٹیکل جو چیز وہ ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہم لوگ خود سیکھتے ہیں، اپنی ورکرز کو جو کہ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں ابھی ٹریننگ کروائی گئی ہے لاسٹ ایئر انٹرسیپٹک انجیکشنز کی، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب پہلے جو کمیونٹی والے ہیں وہ آتے تھے سینٹرز کے اوپر انجیکشن لگوانے، لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ اب ورکرز انجیکشن لگوا رہی ہے۔ پہلے ہمیں یہاں سکھائے گئے ہیں، پھر ہم لوگوں نے جا کے بھی سینٹرز پہ جا کے ورکرز کو سکھائے ہیں۔ اب کمیونٹی میں ڈائریکٹ ورکرز جا رہی ہیں اور بہت سے کلائنٹیج میں اضافہ ہوا ہے، بہت سے جو لوگ ہیں عورتیں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سینٹرز پہ نہیں جا سکتے تھے، یا کچھ لوگ جو ہیں کچھ عورتیں جو جنہیں اجازت نہیں ہے گھر سے نکلنے کی، یا ورکرز گھر جا کے انہیں جو ہے یہ سہولت پہنچا رہی ہیں۔ ولیج ہیلتھ کمیٹیوں کی فعالی۔ صحت کے ارتقاء میں کمیونٹی کی مؤثر شمولیت کے لیے گاؤں کی سطح پر بااثر مرد و خواتین پر مشتمل ہیلتھ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور ان کو فعال بنانے کے لیے NFPA نے ہیلتھ کمیٹیوں کے ماہانہ وار اجلاس کا پروگرام تشکیل دیا تاکہ صحت کے حوالے سے عوام کے بنیادی مسائل کو عوام کے ذریعے ہی ان کے اپنے دستیاب وسائل سے حل کیا جا سکے۔ اس طرح محکمہ صحت اور اعتماد اور رابطے کی فضا برقرار رکھی گئی۔ جو ہمارے ٹینک بنے ہوئے تھے وہ انکورڈ سے، کنویں انکورڈ تھے، ہم نے ان کو کمیٹی نے یہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ وہ کورڈ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ گلیوں میں جو صفائی کا تھا وہ ہم نے گاؤں والوں نے آپس میں بیٹھ کر یہاں کی جو نالیاں تھیں وہ صاف کرائیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک صحت کمیٹی کی ہر ماہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، ہمیں صحت کے متعلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جو یہاں حل ہو جاتے ہیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو وہ RSC منڈے میں لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈلیوری کیسز وغیرہ ہیں، اور وہاں یہ ڈلیوری کیسز 1 روپے پرچی کے عوض ہمارے مسائل یعنی کہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کمیٹی سے ہمیں بہت زیادہ سہولیات میسر آئی ہیں، خصوصاً ماں اور بچے کے بارے میں، یعنی عورتوں اور بچوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ موبائل میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ ضلع کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے حوالے سے عوام کو ان کی دہلیز پر طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے موبائل میڈیکل کیمپس ترتیب دیے گئے۔ اس پروگرام کے ذریعے ماہر ڈاکٹرز دور دراز اور پسماندہ دیہاتوں میں موبائل میڈیکل کیمپس کے ذریعے ماں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کے حوالے سے خدمات فراہم کرتے ہیں اور مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہونا ساری پریشانی ہے پہ ہلکی ہوندی کہ محکمہ صحت والے پہ آؤندے نو پہلے کئی عورتاں فوت ہو گئی اس مسئلے وچوں، کیونکہ شہر دور ہے، گڈی دی پرابلم میں کافی ساں پریشانیاں ہیں۔ ہوں انشاءاللہ ساڑیاں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ اس گرام وچ بھی وقت آیا کہ اسی ایک گولی سے بھی آزار ہاں، بیمار بندے مردے رہندے تو کوئی نہیں کر سکتے چارہ۔ اتھا آ کے کافی بندیاں سہولتاں ہوئی کہ اتھے دوائیاں اساں بہت سہولت ہوئی ہے اس کیمپ دی۔